حضرت زینب کو ام المصائب کہتے ہیں نا، جی جی جی، ان کا ایک مرثیہ سناتا ہوں آپ کو جو ہاں ان کی زبان مبارک سے نکلا۔ ہاں ہاں جب مستورات کو، بچوں کو جو بچ گئے تھے، گھسیٹا گیا اور لے جانے کے لیے ان کو پکڑا گیا، تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب کے لاشیں پڑے تھے اور سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا، واہ محمدا واہ محمدا ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، واہ محمدا واہ محمدا بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ اس کو سن کر آپ حیران ہو گئے، کوفی لشکر رونے لگے، اچھا اچھا، کوفی لشکر رونے لگے، اے محمد اے محمد، آج دیکھ اپنے حسین کو کیا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنے ہی خون کے تانے بانے سے بنا ہوا، اور کیا سرخ پھولوں کا ہار پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں میں پرویا ہوا۔ آج آپ کی اولاد قتل ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں، اور ان ظالموں نے کفن بھی نہیں پہنانے دیا، تو ہوا کو غیرت آئی اور اس نے مٹی کو اڑا کر خاک کا کفن انہیں پہنا دیا۔ اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کمبخت جو انسان ہی نہیں تھے، درندے تھے، وہ رونے لگے، ایسا دردناک تھا یہ منظر۔ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، ان آل رسول کو کن مقامات پہ پہنچانا تھا، کچھ آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ ایسی کیا دشمنی تھی جو بدبخت اتنے پتھر بن گئے، اتنے ظالم بن گئے۔ وہ بس اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شاید یہی اس کا راز۔ کے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے اور عورتیں اپنے آپ کو پیٹتی ہیں، مارتی ہیں، تو برائے مہربانی اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس صورت میں اگر جو یہ کر چکے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے منہ پر تماچے مارنا، ہاتھ بال بکھیرنا، اور یہ سب مصیبت کے موقع پر ایسا کرنا حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ شرعاً نوحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ نوحے کی تعریف یہ ہے کہ چیخ چیخ کر رونا اور روتے ہوئے مردے کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہ ہو، یعنی وہ تعریفیں بیان کرنا جو اس میں نہ ہو، تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے۔ مزید یہ بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 854 تا 55 پر ہے، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام۔ کسی کے میت پر، مصیبت پر اس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو منہ پر تماچا مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے، وہ ہم سے نہیں۔ ہاں، جو ایسا کر چکا ہے وہ کیا کرے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ مرد نوحہ کرے یا عورت کرے، یہ عورت کے تذکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ عورت یہ عمل زیادہ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو جائز ہے، مرد عورت دونوں کے لیے نوحہ حرام ہے۔ تو جس نے بھی کیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے اور عہد بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ کی رحمت سے قبول کی امید بھی رکھے۔ ہمارے نوجوان محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو واٹس ایپ سٹیٹس کے اوپر نوحے وغیرہ بھی لگاتے ہیں۔ ان نوحوں کے اندر اکثر ایسے کلمات ہوتے ہیں جو اہل بیت کی بے ادبی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو۔ سوچو تو صحیح یار کہ یہ کیا کہہ رہا ہے شاعر، میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا معاذ اللہ۔ اگر اہل بیت کا گھرانہ اجڑ گیا ہے تو پھر بچا کون ہے؟ تو اس لیے میں گزارش کروں گا اس طرح کے نوحے جو ہیں وہ اپنے سٹیٹس پر نہ لگائے جائیں، نہ ہی یہ سنے جائیں۔ میں ہمیں نوحے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک نوحہ وہ ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پڑھا جاتا ہے،
اور ایک نوحہ وہ ہے جو جنات نے کیا. نوحہ کی ڈیفینیشن آپ صحیح کر دیں تو ہم مان لیں گے. نوحہ میں اگر آپ کوئی سیدنا حسین علیہ السلام کی منقبت پڑھتے ہیں اور ان کے اس غم کو یاد کر کے ان کے کوئی فضائل بیان کرتے ہیں جس میں غلو نہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ جو نوحے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا اس میں سیدنا حسین ابن علی سے استمداد کی جا رہی ہوتی ہے. یہاں تو ادھر کی تو ہم نعتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں سر, آپ نوحوں کی بات کر رہے ہیں. نعت بہت بڑی چیز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسان ابن ثابت جب نعت پڑھتے تھے نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما. تو ہم نعتوں کے مخالف نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نعت سے مراد نبی علیہ السلام کی تعریف کی بجائے ان کو مشکل کشا ماننا شروع کر دیں, ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں, یہ کس ڈیفینیشن میں نعت ہے؟ یہ تو استمداد ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نعت تو نہیں کہیں گے. نعت تو ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعریف کی جائے, تو یہ تعریف تو نہیں ہو رہی ہوتی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, اس میں کون سی تعریف ہو رہی ہے؟ تعریف آپ کریں. میں یعنی یہ مجھے جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مجھے بڑا پسند ہے. سوائے چاند ایک اشعار ہے, بلکہ ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا ہوا ہے, یہاں پہ نیٹ پہ چڑھایا ہوا ہے. اور سر اتنا حوصلہ کس کے اندر ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جن سے ہم انتہائی شدید اختلاف رکھتے ہیں ان کے عقائد کے ساتھ, ہم نے ان کا سلام پڑھوایا یہاں پہ. تو اس میں دیکھیں نا کتنے پیارے پیارے اشعار ہیں. ٹھیک ہے, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ بچپن میں نبی علیہ السلام کی جو معصومیت ہے وہ اللہ کو کتنی بھاتی تھی, اس پہ لاکھوں سلام ہو. ٹھیک ہے, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان ہونٹوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک ہے نا, تو یہ نبی علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے نا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں, میں یہ لٹ گیا, میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ سر یہ نعتیں تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں. اس طریقے سے نوحے میں اگر آپ ایک تو بات ایسی کریں جو صحیح سند سے ثابت ہو, تو ہمیں کوئی تو وہ جو واقعی المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے, میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے, شیخ زبیر صاحب نے ایون فضائل صحابہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے جنات کو حسین ابن علی کی وفات پر نوح کرتے ہوئے سنا ہے. نوح سے مراد روتے ہوئے, اور روتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو شرعی دائرے کے اندر ہوں. تو وہ تو خود ام سلمہ نے بھی استعمال کیے ہیں. مسند احمد میں علاقیوں پر لعنت ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا, اللہ ان کے گھروں کو آگ لگائے, تباہ و برباد کر دے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا, اللہ ان کو ذلیل کرے. اتنے سخت الفاظ مسند احمد میں موجود ہیں سیدہ ام سلمہ کے. یہ نوحہ کی صورت میں آئے ہیں نہیں, لیکن یہ مطلب ایک اگر کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ میں ان غم کو یاد کر کے ان کے دشمنوں کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, تو اگر یہ میں اس کی بھی اگلی ورژن بیان کر رہا ہوں. ایک تو ہے نا کہ حضرت حسین کے مصائب کا ذکر کرنا, دوسرا حضرت حسین کے مخالفین کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ بھی بول دیں آپ, یہ تو اگلا ورژن ہے نا, تو بولیں لیکن وہ چیز ثابت بھی ہو. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جس میں جو ہے وہ معاملہ ہے. دیکھیں نوحہ سننا میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا. ہمارے خاص طور سے جو انڈیا پاکستان کے جو شعراء ہیں انہوں نے تو بہت نوحے لکھے ہیں. ایک حدیث ہے جی, معجم الکبیر امام طبرانی کی, روایت کا نمبر ہے 2862, فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل کی دوسری جلد میں 776 نمبر ہے, حسن حدیث ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ کرامت ہے. ایکچولی اس حدیث میں الفاظ سنیے گا اور لفظ نوحہ اور کیجیے گا. سمعت الجن, اماں کہہ رہی ہیں ہماری ماں جنہوں نے یہ حادثہ دیکھا ہوا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سمعت الجن تنوح علی الحسین, میں نے جنوں کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر روتے ہوئے سنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, جنات نے نوحہ کیا شہادت حسین پر, جنات روئے. یہ ہماری ماں بتا رہی ہیں, اور وہ خود بے ہوش ہو گئی تھی, روئیں, غم زدہ ہوئیں. رسول اللہ اپنی زندگی میں غم زدہ ہوئے. تو جو نوحہ جو ہوتا ہے نا, یہ در حقیقت غم کا اظہار ہے, اظہار غم ہے. اس پر میں انڈیا پاکستان کے مشہور و معروف مولانا اشرف علی تھانوی کے امداد الفتاویٰ سے بتاتا ہوں فتویٰ.
آپ نے فرمایا کہ اس واقعہ پر اگر قیامت تک بھی جن و انس روتے رہیں تو اس کا غم ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اشرف علی تھانوی پر زبان درازی کرتے ہیں اور تکفیر تک جاتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ایک بندے کی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کریں اور اس سے اچھی چیز لیں، غلطیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے کریں جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ لفظ نوحہ جو ہے، غم گساری کرنا، غم زدہ ہونا، اسلام میں جائز ہے۔ کسی نے اگر اشعار لکھے ہیں، ان اشعار کو پڑھ لینا، سن لینا بھی جائز ہے۔ جو ناجائز ہے وہ کیا ہے کہ اس پر ایک کلچر بن چکا ہے۔ اب نوحہ پڑھنے کا ایک کیا ہے مفتی صاحب یہ بتائیے کہ محرم الحرام میں اور عمومی طور پر ہمارے ہاں جو شیعہ افراد ہیں وہ نوحے، مرثیے اور منقبت کہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کیا ان کا سننا اور پڑھنا یہ جائز ہے؟ اور ہمارے بعض سنی برادران بھی، سنی لوگ بھی ان کو سننے کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح خود بھی کچھ ہمارے نعت خوان حضرات وہ نوحے بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح ان مجالس میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ سوگ وہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ اس خاتون کے لیے کہ جس کا شوہر مر جائے 4 ماہ اور 10 دن کا سوگ ہے۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرنا جائز نہیں ہے، اور نوحے، غم کرنا، رونا، چونکہ یہ سوگ کی علامات ہیں، اس میں یہ سوگ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، نہ ان کا سننا جائز ہے نہ ان کا پڑھنا جائز ہے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح استدلال کر کے اس کے منع کے اوپر قول کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا قرآن مجید میں یا حدیث میں نوحے سننے یا پڑھنے اور ان مجالس میں شرکت کرنے کی اجازت ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ نوحوں کو سننے کو حرام کہا گیا ہے یا اس کی اجازت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو استدلال کیا جاتا ہے اہل سنت کے اندر، بخاری مسلم کی روایات ہیں اور دیگر صحاح کتابوں کی، کہ میت کے اوپر رونے سے اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، یہ اس طرح الفاظ ہیں ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ۔ یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2142، اسی طرح 2143 ہے، ابن عمر سے ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، کہ میت کو اس کی قبر میں اس بات کے اوپر عذاب دیا جاتا ہے جب اس پر رویا جاتا ہے یا اس پر نیاح کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم اور جامع ترمذی کی، بخاری کی روایت کا نمبر ہے 1297، اسی طرح 3519، 1294، صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 285 اور جامع ترمذی کی روایت کا نمبر ہے 999۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے گالوں پہ تھپڑ مارے اور جس نے اپنے گریبان چاک کیے اور جاہلیت کے نعروں کے ساتھ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ان روایات کی بنیاد پر ہمارے ہاں اہل سنت یہ استدلال کرتے ہیں کہ نوحہ کہنا، نوحہ پڑھنا، سوگ کرنا 3 دن سے زیادہ یا چلا کے رونا کسی میت کے غم میں، خواہ اس کو کتنا زمانہ ہو چکا ہو، اس پر رونا اور گریہ وزاری کرنا، آنسو بہانا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے اندر اس سے منع کیا گیا۔ پھر قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب آپ کو غم کی خبر ملے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کریں، تو قرآن میں صبر کا حکم دیا گیا ہے، صبر کرنے کا۔ تو یہ ہے مختصر طور پر وہ ہمارے اہل سنت کا موقف جو میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میرے نزدیک بات کیا ہے، آیا امام حسین علیہ السلام کے اوپر غم کرنا یا کربلا کے شہداء کے اوپر آنسو بہانا، آج چونکہ صدیوں گزر گئے ہیں ان واقعات کو، کربلا کے واقعے کو،
ان کو جب ہم یاد کریں، اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو آئیں یا مرثیے پڑھے جائیں یا نوحے کہے جائیں، ان کی یاد میں گریہ ازاری کی جائے، مجلسیں منعقد کر کے وہاں بیٹھ کر شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، اور جہاں ان کے مصائب کا ذکر ہو تو آنکھوں سے آنسو بہائے جائیں، کیا یہ ناجائز ہوگا؟ اور یا کیا یہ ان روایات کی حرمت میں آتی ہے جو بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے اور دیگر صحاح کتابوں کی؟ تو میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، یہ اس حرمت میں نہیں آتی جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میت کو اس پہ رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس روایت سے اختلاف کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رحم کرے حضرت عمر پر، ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن مجید کافی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ کوئی جان وہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو وہ کرتا ہے، تو دوسرے کا بوجھ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ اگر ایک انسان رو رہا ہے میت کے اوپر تو بالفرض اگر یہ رونا غلط بھی ہو تو میت کو اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں عذاب ہوگا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس روایت کے مقابلے میں قرآن مجید کو انہوں نے سامنے رکھا، اور پھر بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر میت نے جانے سے پہلے یہ وصیت کیوں کہ مجھ پہ رویا جائے تو تب اس کو عذاب ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یعنی امام حسین علیہ السلام نے کوئی اس کی وصیت نہیں کی کہ مجھ پر نوحہ کرنا، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے، اپنے ایمان کی قوت سے اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور محبت ہے، ان کے مصائب کو دیکھ کر ہم روتے ہیں۔ یہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ فخر کیا جائے۔ اور جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو کہ بخاری، مسلم اور ترمذی سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس شخص نے اپنے گالوں پہ تھپڑ مارے اور گریبان چاک کیا اور جاہلیت کا نعرہ بلند کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا، اس کے الفاظ سے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکار کو لے کے کھڑا ہوا۔ یعنی جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ فخر کیا جاتا تھا کہ کسی میت کے اوپر رونے والے زیادہ ہوں، تو وہ لوگ کہتے تھے دیکھو بڑا سٹیٹس ہے، بڑا آدمی تھا۔ آج یہ بات موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی آج اس نیت سے کرتا ہے تو حرام ہوگا۔ آج کوئی بھی اس نیت سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر نہیں روتا، بلکہ ایمان کی وجہ سے روتا ہے جو ہمارا تعلق ہے، اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اور مصائب کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو اس لیے یہ علت وہاں پہ نہیں پائی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ سے رونا ثابت ہے کہ آپ میت کے اوپر روئے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ آپ ہر شب جمعہ کو اپنے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قبر انور کے اوپر جایا کرتی تھی اور وہاں پہ رویا کرتی تھی، اور وہاں بیٹھ جایا کرتی تھی، اور کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر گریہ ازاری کیا کرتی تھی۔ یہ مستدرک کے اندر موجود ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ اپنی والدہ مطہرہ کی قبر انور پہ تشریف لے گئے اور خود بھی روئے۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 2259، سنن نسائی الصغری کی 2036 اور سنن ابی داؤد کی 3234 روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر امہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ مطہرہ کی قبر انور کی زیارت کی، فبکا وابکا من حولہ، خود بھی روئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، فبکا وابکا من حولہ، اور جو آپ کے ارد گرد تھے ان کو بھی رلایا، وابکا من حولہ، جو ارد گرد تھے سب کو رلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فقال استأذنت ربی فی ان استغفر لها، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ اجازت چاہی ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، فلم یؤذن لی، مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ استغفار یعنی ان کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو کفر کے اوپر ہوں، یہ تو ایمان کے اوپر ہے، ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہ نہیں ہے تو ان کے لیے استغفار بھی نہیں ہے۔ واستأذنته فی ان ازور قبرها،
فأذن لی، اور میں نے یہ اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کیا کروں تو مجھے اجازت دے دی۔ کچھ لوگ اس حدیث کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین وہ حالت ایمان کے اوپر نہیں تھے، اسی لیے تو استغفار سے منع کیا گیا۔ تو ان کو جواب یہ ہے کہ اگر والدین اگر ایمان پر نہ ہوتے تو قبر کے اوپر زیارت سے بھی منع کیا جاتا، مشرکین کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جاتی ہے، کفار کی قبر کے اوپر بھی کھڑا ہونا منع ہے۔ تو اگر وہ اس طرح ہوتے یعنی حالت ایمان پر نہ ہوتے تو ان کی قبروں کی طرف زیارت کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ عمل کیا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جن روایات کے اندر منع کیا گیا ہے میت کے اوپر رونے سے، اس سے مراد جاہلیت کے نعرے ہیں کہ جاہلیت کو اگر کوئی شخص زندہ کرتا ہے یا فخر کے لیے کرتا ہے تو اس طرح کا رونا منع ہے۔ آج کوئی بھی اس لیے نہیں روتا کہ اس میں اس کا مقصد کوئی جاہلیت کے نعرے ہوں یا فخر و مباحالات ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے کہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کرنا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور جلا بخشنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔